یہ سورت ہے فاتحۃ الکتاب کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب پہلا نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فاتحۃ الکتاب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے اندر فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے پہلا نام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا نام ارشاد فرمایا ام القرآن۔ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ شریف، ام القرآن سورہ فاتحہ شریف، سورۃ الحمد سورہ فاتحہ شریف، سبع مثانی سورہ فاتحہ شریف، ام الکتاب سورہ فاتحہ شریف، وافیہ سورہ فاتحہ شریف، شفا سورہ فاتحہ شریف، سورۃ الصلاۃ سورہ فاتحہ شریف، سورۃ الدعاء سورہ فاتحہ شریف، القافیہ سورہ فاتحہ شریف۔ 10 ناموں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اب ام القرآن ہر چیز کی جو اصلیں ہوتی ہیں اسے ام کہا جاتا ہے، اس کے مقصود کو کہتے ہیں ام۔ ماں بھی ام سے ہے، یعنی کسی چیز کی اصل۔ ہماری اصل کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اصل، یعنی کسی چیز کی اصل جو ہوتی ہے اسے ام کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی اصل ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ یہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ خود نبی فرمانے ہیں یہ ام الکتاب بھی ہے، یہ ام القرآن بھی ہے۔ یعنی الحمد شریف، الحمد شریف جسے آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے فضائل کو ذرا سنیے گا، لذت آ جائے گی آپ کو۔ 10 نام کسی صورت کے بھی نہیں ہیں، 10 نام کیا 5 نام بھی کسی صورت کے نہیں ہیں، لیکن کتنی پیاری صورت ہے، کتنا پیارا میرے رب کائنات کا اس میں ارشاد مبارک کا انداز ہے۔ میرے رب کائنات کے پیارے نبی نے اس کے 10 ناموں کو بیان فرمایا۔ تیسرا نام اس کا سورۃ الحمد، یعنی اس کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس سورت کا نام بھی تعریف والی سورت، یعنی رب کی تعریف کرنے والی سورت۔ سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سبع مثانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی 7 مثانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نام کا ذکر فرمایا۔ چوتھا نام سورہ فاتحہ کا 7 مثانی، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ 7 کہتے ہیں 7 کو، مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں،
7 آیتیں سورہ فاتحہ شریف کی بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر وقت زبان پہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں کوئی رنجش آ گئی، کوئی تھوڑی سی خوشی مل گئی، خوشی کا انداز ہوا، پھر بھی انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے مجھے صحت عطا فرمائی، شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے مجھے نعمت عطا فرمائی، شکر ہے اس پاک ذات کا رات کو سویا تھا صبح اچھے طریقے سے میں اٹھ گیا، شکر ہے اس پاک ذات کا ہمیشہ انسان کے زبان پہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چوتھا نام اس کا قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین 7 مسانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سارا قرآن ایک طرف رب کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سارا قرآن ایک طرف، الحمد شریف کے فضائل ایک طرف، سب سے زیادہ ہے۔ صبح و شام الحمد شریف پڑھنے والے لوگوں، ہر شخص کو یہ یاد ہوتی ہے، ذرا اس کے فضائل کو سنیں۔ جب نماز میں پڑھیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب آپ کی باتیں آ جاتی ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس کے لیے ساری تعریفیں، رب العالمین، عالمین کا وہ رب ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے لین دین والے دن کا، کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا خوبصورت انداز میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب مجھ سے مانگنے پہ آؤ ایسے طریقے سے مانگو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارو گے، جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب آگے چلتے ہیں، ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب بھی اس قرآن، ام القرآن بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب بھی اس کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ام الکتاب ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص پر آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ذرا توجہ کرنا، جو لوگ کہتے ہیں پھونکوں میں اثر نہیں ہوتا، صحابی رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کو بچوں نے لڑ لیا، میرے پاس آیا، میں نے ام الکتاب پڑھ کے اس پہ دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس شخص پہ کیا پڑھا تھا تو آپ نے آگے سے جواب دیا ام الکتاب میں نے پڑھا تھا۔ ام الکتاب سے مراد الحمد شریف، ام الکتاب سے مراد الحمد شریف۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں بندے کو بچوں نے لڑ لیا، میں نے الحمد شریف پڑھ کے دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام شفا بھی ہے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو وافیہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو کافیہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد مبارک ہے فاتحۃ الکتاب، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو کسی بیمار پہ پڑھ کے دم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔
اپنے پاس سے نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھ کے لوگوں پہ دم کیا کرو، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، اب آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ صلاۃ اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم صلاۃ یعنی نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پڑھ لیا اس نماز میں، پھر یہ قرآن کا حصہ تو ہے، ہم ایک دفعہ جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دوبارہ ملا نہیں سکتے۔ قرآن جو ہے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سورہ صلاۃ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے 10واں نام ذرا سنیے، پھر فرمایا یہ سورۃ الدعاء ہے، یعنی اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، پھر بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سورہ دعا بھی ہے، کیا ہے؟ سورہ دعا بھی ہے۔ ایک نام فاتحۃ الکتاب، کیا؟ فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا نام ام القرآن، کیا نام؟ ام القرآن۔ تیسرا نام سورہ حمد، تیسرا نام کیا ہے؟ سورہ حمد۔ چوتھا نام سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی جو بار بار دہرائی جانے والی، تو چوتھا نام کیا ہے؟ سبع مثانی۔ پانچواں نام ہے ام الکتاب، کیا ہے؟ ام الکتاب۔ اور چھٹا نام ہے وافیہ، ساتواں نام ہے کافیہ، آٹھواں نام ہے شفا، یعنی اس کو پڑھ کے اگر کوئی کسی مریض پہ دم کرتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصلاۃ، یعنی نماز میں یہ بار بار سورت پڑھی جاتی ہے۔ اور 10واں نام ہے سورہ دعا، سورہ دعا، یعنی یہ دعا ہے، جب بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔